جلد سے استقبال رمضان ہے، استقبال رمضان ہے نا، رمضان کو ویلکم کرنے کے لیے جو خطبہ ہے، یہ خطبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے دیے تھے۔ کب دیے تھے؟ بالکل اسی طرح سے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے آج ہم بیٹھے ہوئے نا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شعبان کے، یہ جو مہینہ چل رہا ہے، شعبان کے آخری دن خطاب فرمائے اور انہوں نے فرمایا۔ اب اصولاً اگر اس سنت پہ عمل کرنا ہوتا تو ہم کو کل خطاب کرنا ہوتا تھا، کل دن میں، مگر عام طور پر عامت الناس میں جو ہے، قدیم زمانے میں عامت الناس میں آسان ہوتا تھا دن میں جمع ہونا، لیکن آج کے دور میں ہم جانتے ہیں کہ دن میں جمع ہونا ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں رات میں جمع ہونا آسان ہے، آن لائن ہونے کی وجہ سے۔ قدیم زمانے میں رات میں جمع ہونے بہت مشکل ہوتی تھی، اندھیرا ہوتا تھا، اتنے روشنیوں کا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو دن میں جمع ہونا آسان ہوتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیانات عام طور پر دن میں ہوتے تھے۔ اب آج کے زمانے میں کیونکہ دن میں جمع ہونا تھوڑا مشکل ہے اور رات میں آن لائن جمع ہونا آسان ہے، اس لیے ہم نے رات کا وقت اختیار کر لیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے آخری دن خطاب فرمائے اور انہوں نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ایھا الناس، اے لوگو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، بے شک ایک باعظمت مہینہ تم پر سایہ فگن ہو گیا، تم پر سایہ کر رہا ہے۔ یعنی جو چیز بالکل قریب آ جاتی ہے، ابر اپنے اوپر قریب آتا ہے تو اس کا سایہ پڑنے لگتا ہے، یعنی رمضان بالکل قریب ہے۔ جی آپ کسی دیوار کے دور ٹھہریں تو اس کا سایہ آپ کو نہیں ملتا، دیوار کے قریب چلے جائیں تو اس کا سایہ آپ کے اوپر پڑتا ہے۔ تو یہ ایک کیا کہتے ہیں، سایہ پڑنا بالکل قریب آ جانے کی تعبیر ہے، ایک انداز بیان ہے۔ تو فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو، ایک عظیم مہینہ تم پر سایہ فگن ہو جائے، سایہ ڈال رہا ہے، یعنی قریب آ چکا ہے۔ شہر مبارکن، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایک ایسی بھی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ایک رات جو ہے وہ اس مہینے کا ایک پارٹ ہے، وہ اس مہینے کا ایک حصہ ہے۔ اتنا عظیم مہینہ ہے یہ۔ کیا ہے صاحب اس کے اندر؟ اس کے اندر خصوصی بات یہ ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے اس کو سمجھنا۔ ایک تو یہ تو پہلے تو فریضہ بتا رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں دن میں روزے رکھنے کو فرض قرار دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ پھر فرمایا وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی راتوں میں جاگ کر عبادتیں کرنا، قیام اللیل کرنا کہتے ہیں نا، قیام اللیل، رات شب بیداری کرنا۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رات میں قرآن پڑھنا، رات میں تسبیح پڑھنا، تراویح پڑھنا، تہجد پڑھنا، جس طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں، عبادت کرنا۔ اللہ کی عبادت میں رات کا حصہ گزارنا، پوری رات گزارنا یا رات کا کچھ حصہ گزارنا، اس کو قیام اللیل کہتے ہیں۔ بعض لوگ قیام اللیل پوری رات کرتے ہیں، بعض لوگ قیام اللیل کا کچھ حصہ، کچھ حضرات تراویح کے ذریعے شروع میں کرتے ہیں، کچھ حضرات اختتام پر تہجد کے ذریعے کرتے ہیں، کچھ حضرات پوری رات کرتے ہیں، بہرحال مختلف لوگ ہوتے ہیں۔ یہ قیام اللیل کیا ہے؟ رات کی عبادت ہے، یہ تطوع ہے، یہ نفل ہے، یہ ایکسٹرا ہے، یہ نفل ہے، یہ ایکسٹرا ہے۔ روزے رکھنا فرض ہے اور رات کی عبادت کرنا یہ سنت ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ایکسٹرا عبادت ہے یہ۔ اب فرماتے ہیں من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ۔ اللہ اکبر! کیا فرما رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اچھا کام کرے گا اس مہینے کے اندر تو اس کو ایسے ثواب ملے گا جیسا کہ اس نے فرض پر عمل کیا ہو۔ یاد رکھو کہ فرض میں اور غیر فرض عمل میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، ثواب کا بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ یعنی صوفیاء کرام سے یہاں تک بتایا جیسا خالق اور بندے میں فرق ہوتا ہے، ویسا فرق ہوتا ہے دونوں کے درمیان۔ کیوں؟ دیکھو بھئی، آپ 2 رکعت نماز اپنی طرف سے نفل پڑھ لے رہے ہیں، اپنی طرف سے پڑھ رہے ہیں، تو یہ کس کی مرضی سے پڑھ رہے ہیں؟ آپ اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں۔ اور 2 رکعت آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ کس کی مرضی سے پڑھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کی مرضی سے پڑھ رہے ہیں۔ نماز فجر کے 2 رکعت یعنی فرض نماز جو ہوتی ہے وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کا حکم، اور نفل نماز جو آپ اپنی طرف سے نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ نماز آپ کی مرضی، آپ کا خود کو حکم ہے، چلو میں اللہ کے لیے اے جسم اٹھ جا اور اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھ لی، یہ ڈیسیشن آپ کا ہے۔ فرض نماز اللہ کا ڈیسیشن ہے، اسی طرح سے فرض زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، اوپر صدقہ خیرات زکوٰۃ کے علاوہ جو کر رہے ہیں وہ صدقہ خیرات وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کی طرف سے مقرر ہے۔
سمجھ میں آ رہی بات؟ تو دونوں کے درمیان اتنا فرق ہے کہ ایک خدا کی مرضی ہے، ایک بندے کی مرضی ہے جی۔ تو خدا کی مرضی کا جو عمل ہوتا ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے جی، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ بندے کی مرضی کا جو عمل ہوتا ہے اس پر بھی ثواب ہوتا ہے۔ کوئی بھی اچھا کام کرو، آپ جب نفل کام کریں گے تو اس میں آپ کی مرضی شامل رہتی ہے، کام اچھا ہے اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ لیکن وہی کام اگر اللہ کے حکم والا اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اس کا درجہ بہت بڑا ہو جاتا ہے، بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ ایک ایسی اپورچونٹی ہے، ایک ایسا خاص موقع ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی آدمی اس میں کوئی اپنی طرف سے خیر کا کام کر دے، جس کو ہم نفل کہتے ہیں، تو جو اپنی طرف سے نفل کام کوئی اچھا کام بندہ کر دے، صدقہ خیرات کر دے، نماز پڑھ لے، کچھ قرآن پڑھ لے، کوئی اچھا کام اپنی طرف سے کر دے جو اس پر فرض نہیں تھا، وہ کر دیا وہ کام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نفل کام کا ثواب اس کو نفل کی طرح نہیں دے گا بلکہ اس کو فرض کی طرح کاؤنٹ کیا جائے گا۔ کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، تو اس کو ثواب ایسا، اس کو ایسا کاؤنٹ کیا جائے گا، اس کو ایسا لیا جائے گا جیسا کہ ایک فرض کو لیا جاتا ہے، فرض کی طرح اس کو اہمیت دی جاتی ہے، فرض کے ثواب کی طرح اس کا ثواب ملے گا۔ پھر اچھا ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں نفل اور فرض دونوں برابر ہو جاتے؟ نہیں، نفل کا درجہ نفل کا ثواب فرض کے ثواب کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ پھر فرض کا کیا ہوگا صاحب؟ آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور جو کوئی آدمی اس میں فرض ادا کرے گا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ثواب دے گا اور ایسا اس کو لے گا جیسا کہ اس نے 70 فرض ادا کیا ہو۔ 70 فرض ادا کرنا یعنی آپ ایک نماز عشاء اگر پڑھ رہے ہیں گویا آپ 70 ٹائم نماز عشاء پڑھے ہیں، 70 ٹائم اللہ تعالیٰ کا فرض ادا کیے ہیں۔ تو کیا بولیں گے آپ اس کو؟ اپورچونٹی نہیں بولیں گے تو اور کیا بولیں گے؟ اتنا زیادہ ثواب کہ اس میں اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، اتنا زیادہ۔ نفل فرض کے درجے میں ہو گیا اور فرض 70 فرض کے درجے میں ہو گیا، 70 فرض کے درجے میں ہو گیا۔ پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اور رمضان صبر کا مہینہ ہے، رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ کھانے سے صبر کرنا ہے، پینے سے صبر کرنا ہے، غصہ آئے تو صبر کرنا ہے جی۔ نیند کا ٹائم ہے لیکن آپ کو اٹھ جانا ہے سحری کے لیے اور تہجد کے لیے اور سحری کے لیے اٹھ جانا ہے، تو آپ کے نیند پر آپ کو صبر کرنا ہوگا جی۔ نیند توڑ کر، نیند جو غلبہ آتے رہتا اس کے اوپر صبر کرنا ہوگا، پابندی کے اوپر صبر کرنا ہوگا، لمبی لمبی رکعتوں کے اوپر آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ رمضان میں آپ کو صبر کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور آگے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ، اور صبر کا ثواب تو سیدھے جنت ہے، صبر کا ثواب تو سیدھے جنت ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آگے فرماتے اچھا صرف صبر کا مہینہ ہے؟ نہیں، فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، ایک دوسرے کا خیال کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کو پوچھنے کا مہینہ ہے۔ جو رشتہ داروں کو پوچھنا بند کر دیے، جو دوست احباب سے ملنا بند کر دیے ہیں، جو اڑوس پڑوس کو پوچھ نہیں رہے ہیں جی، جو غریبوں کا حال پوچھ نہیں رہے ہیں، ایک دوسرے سے مواسات، ایک دوسرے کے خیال کرنے کا مہینہ ہے جی۔ یہ ایک دوسرے کے خیال کرنے کا مہینہ۔ میں اکثر یہ بات سنا کر میں کہتا ہوں کہ ہمارے پہلے کے پرانے بزرگ لوگ کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ رمضان آ جائے تقریباً ہر روز ہوتا تھا۔ ہم تو ہماری والدہ کو دیکھیں وہاں قطر میں جب ہم دیکھتے تھے تقریباً ہر روز یا ایک دن تو جو ہے وہ کشتی جمتی تھی، اس میں بھجیے آتے تھے، میوہ آتا تھا، فلاں جو چیزیں گھر میں بنتے تھے سب میں سے تھوڑا تھوڑا برتنوں میں نکالنا، کشتی میں رکھنا اور جو ہے اس کے اوپر کپڑا اڑانا اور چلو احمد ادھر جاؤ دے کر آؤ، چلو حامد ادھر جا کے دے کر آؤ جی۔ ہم لوگ کو بھیجتے تھے یہ پڑوس کے پاس، وہ پڑوس کے پاس، وہ پڑوس کے پاس، پھر وہ لوگ کی طرف سے آتا، پھر ذرا دور بھی اگر ہو تو رشتہ داروں کے پاس بھیجتے کرتے۔ یہ کیا ہوتا؟ ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کی طبیعت پوچھنا، ایک دوسرے کی ضرورتیں پوچھنا، ایک دوسرے کا خیال کرنے۔ اب کم ہوتے جا رہا ہے، اب یہ چیزیں کم ہوتے جا رہی ہیں۔ ہاں بھائی سب کے گھر میں سب کچھ ہے، کیا ضروری ہے دینا؟ نہیں، یہاں پر ان کو محتاج ہے اسی وجہ سے دینا نہیں ہے، تعلق ہے، محبت قائم رہے اس لیے بھی دینا ہے۔ ان کی حالت پوچھنے بھی ایک کام ہوتا ہے، آپ ان کی حال پوچھنے کے لیے، ان کی کیفیت پوچھنے کے لیے آپ یہ ارادہ کریں اور جائیں اور ان کو دیں، اور ان کی وہ بھی اپنا حصہ آپ کے پاس بھیجائے، مسجدوں کو حصے بھیجائے، اپنے گھروں سے حصے نکال کے مسجدوں کو بھیجائے اور غریبوں کو بھیجائے۔ خاص طور پر اپنے محلے میں جو اطراف میں غریب لوگ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی ان کے پاس زیادہ حالات اچھے نہیں، ان کے پاس ضرور بھیجائے۔
मुआसात, एक दूसरे से क्या कहते हैं, एक दूसरे का ख्याल करने का महीना है। वह शहरुन यज़दादु फीहि रिज़्क़ुल मुमिन, और ये एक ऐसा महीना है जिसमें मोमिन का रिस्क बढ़ जाता है, मोमिन के रिस्क में इजाफा हो जाता है। मोमिन के रिस्क में इजाफा होते ही बोलते हैं, हमारे पास लोग बोलते हैं कि भाई हलीम आ जाती, दलिया आ जाता, और भजिए और पकोड़े और दही बड़े और समोसे, और मालूम नहीं अब कितने मेरे से ज्यादा आप लोग को नाम मालूम होंगे जी। वो खानों में इजाफा इजाफा इजाफा। देखिए रमजान में क्या रिस्क में बरकत होती है, क्या इसको बरकत बोलते? अगर इसको बरकत बोलते, मैं अक्सर सवाल करता हूँ लोग से, अगर इसी को बरकत बोलते हैं तो फिर सरकार के और सहाबा के दस्तरखानों पे तो ऐसी बरकत नहीं देखने को मिली, तो इसका मतलब यह है कि उन लोगों को बरकत नहीं मिलती थी। नहीं, थोड़ा सा गलती हो रही हमसे समझने में। यज़दादु फीहि रिज़्क़ुल मुमिन, मोमिन का रिस्क में इजाफा हो जाता है। कैसा इजाफा होता है भाई? ये तो बरकतें होंगी, ठीक है, 2 निवाले के बजाय 4 निवाले आपके दस्तर पे अवेलेबल हो, 4 डिश के बजाय 8 डिश अवेलेबल हो, ठीक है, ये भी एक चीज है, लेकिन ये असल बरकत नहीं है, ये असल इजाफा नहीं है। मोमिन के रिस्क में इजाफा होता है कि मोमिन के अंदर ऐसी ताकत पैदा हो जाती है कि वो आम दिनों में थोड़ी देर अगर पानी नहीं पिया तो परेशान होता, एक टाइम का खाना अगर तर्क करे तो उसकी हालत निढाल हो जाती है। और रमदान के महीने में 60 साल 70 साल के बुजुर्गों को हम देखते हैं कि बड़े आराम से पूरा रमदान रोजा रखते हैं, बड़े आराम से पूरा रमदान रोजा रखते हैं। और देखो आप, उसमें ना खाना होता है ना पानी होता है। इवन मैं इससे आगे बता रहा हूं, जो लोग पक्के चाय के आदी है, जो लोग पक्के सिगरेट के आदी है, जो लोग पक्के जो है पान के आदी है कि पान के बगैर उनको रहा नहीं जाता, इत्मीनान से पूरा दिन उनका निकल जाता है, ना पान खाते, ना सिगरेट पीते, ना चाय पीते, ना खाना खाते, ना और इत्मीनान से रहते। ऐसा नहीं कि भी क्या कहते हैं आज नाश्ता नहीं हुआ, दोपहर नहीं हुआ, गर्दन आड़ी डालकर बिस्तर पर पड़े हुए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये क्या हो जाता है? ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक मोमिन के दिल में जब वो क्या कहते हैं रोजा रखता है, तो एक मोमिन के दिल में, उसके जिस्म में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक खुसूसी एनर्जी आ जाती है। ये है यज़दादु रिज़्क़ुल मुमिन। मोमिन के रिस्क में जो बरकत होती है, मोमिन के रिस्क में जो इजाफा हो जाता है। रिस्क वो नहीं है जो सामने आपके टेबल पर रखा हुआ है। रिस्क आप अगर उसको रिस्क का नाम दे रहे हैं, वो रिस्क नहीं, वो ताआम है, वो फूड है, वो ताआम है, वो फूड है। जब आप वो फूड कंज्यूम करते हैं, जब वो खाना आप खाते हैं और आपके जिस्म में वो एनर्जी बनता है, तो ये होती है ग़िज़ा, ये होता है रिस्क, ये होता है रिस्क। अगर खाना बहुत ज्यादा हो और आपके जिस्म के लिए वो ताकत ना बने, कई लोग के लिए होगा कि खाना रखा हुआ है लेकिन वो खाना खाने के बाद उनके पेट खराब हो गया और तबीयत और खराब हो गई और खाना खाने से और बीमारी बढ़ गई है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको रिस्क कहेंगे? नहीं, रिस्क कहेंगे कि वो खाना जो आपके जिस्म को एनर्जी दे। अल्लाह तबारक व तआला मुमिनीन और मुमिनात और ईमान वालों के और मुसलमानों के कलमा गो लोगों के अंदर रमजान में एक एक्स्ट्रा एनर्जी दे देता है। ये जो आदमी 2 घंटे बगैर पानी के नहीं रहता था, जो आदमी हर आधे घंटे से कुछ ना कुछ निवाला मुंह में डाले तो बगैर उसको सुकून नहीं मिलता था, वैसा आदमी 14 घंटे 16 घंटे 18 घंटे इत्मीनान से रोजा गुजार लेता है और सारे काम काज करते हुए। बाज लोग ऐसा समझते हैं कि नहीं भाई रमजान का महीना है, रोजों का महीना है, घर में पड़े रहना, एसी चलते रहना और निकलना नहीं बाहर, पंखा अच्छा रखो, कूलर सेट कर लो, लेटे हुए रहना, जो भी काम करना है रात में करना। ये हमारे क्या कहते हैं आराम तलबी और हमारे मनमानियों का नतीजा ही है। ये हमारी आराम तलबी है। सहाबा किराम का ऐसा नहीं था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं सिखाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दिन के मामूलात होते वो पूरे होते थे, सहाबा किराम के पूरे होते थे जी। अहले बैत के सारे मामलात होते थे, औलिया किराम सारे काम करते थे। जो बंदा रोजा रखता है ऐसा हरगिज नहीं है कि वो काम नहीं कर सकता। जो बंदा रोजा रखता है वो और ज्यादा काम कर सकता है। दूसरे लोग लंच ब्रेक लेंगे, फ्रेश होने के लिए ब्रेक लेंगे, पानी के लिए, चाय के लिए टी टाइम लेंगे, वो फला लेंगे, ये लेंगे। रोजगार को कोई चीज की जरूरत नहीं, वो काम के काम करता चले जाता। अगर वो सोचता रहे मैं खाना नहीं खाया, मैं खाना नहीं खाया, मैं खाना नहीं खाया, तो उसके अंदर वीकनेस महसूस होगी। अगर वो सोचता रहे कि मैं तो रोजा हूं अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे साथ तो अल्लाह ताला की मदद है, और अब देखो उसके बाद जो काम होता है उससे और ज्यादा काम होता है, बिल्कुल और ज्यादा काम होता है। शहरुन यज़दादु फीहि रिज़्क़ुल मुमिन मन फत्तर फीहि साइमन कान मग़फ़िरतन लिज़ुनूबिही व इत्क़ रक़बतिही मिनन नार। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आदमी इस रमजान के मौके पर किसी दूसरे का इफ्तार करवाएगा, किसी शख्स को इफ्तार करवाया जी, कोई रोजेदार थे, रोजेदारों के लिए इफ्तार का इंतजाम किया, उनको इफ्तार करवाए। किसी भी रोजदार का इफ्तार अगर करवाते हैं तो ये उसके गुनाहों की बख्शिश और उसको दोज़ख से आजाद कराने का रीजन बनता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते किसी को रोजा खुलवाना, रमजान में हम रोजा रखते हैं तो फौरन आ जाता है कि भाई रोजा खोलना है,
روزہ کھولنا ہے، نہیں ایسا نہیں سوچنا، روزہ کھلوانا ہے، دوسروں کے افطار کا انتظام کرنا ہے، بیوی کے لیے انتظام کرنا ہے، بچوں کے لیے انتظام کرنا ہے، پڑوسی کے لیے انتظام کرنا ہے، دوست کے لیے انتظام کرنا ہے، دوسروں کے روزہ کھلوانے کا آپ فکر کریں، آپ دوسروں کے بارے میں فکر کریں گے، بھائی ٹائم ہوگا تو آپ کا بھی افطار ہوگا، لیکن جو ہے انٹینشن جو چیز دماغ میں آ کر رکھ جاتی کہ روزہ کھولنا ہے، روزہ کھولنا ہے، روزہ کھولنا ہے، نہیں، روزہ کھلانا ہے، کیونکہ اگر آپ روزہ کھلائیں گے، دوسروں کے لیے ارینجمنٹ کریں گے اور ان کو کھلائیں گے تو اتنا ثواب ملے گا، اتنا اس کا بدلہ ملے گا کہ یہ گناہوں کی بخشش اور دوزخ سے آزادی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ، اور پھر فرماتے ہیں کہ جس طرح سے آپ کا جو روزہ ہے وہ تو ہے، آپ کسی کا روزہ کھلوائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جتنا ثواب دیتا ہے نا روزہ رکھنے پر، اتنا ہی ثواب آپ کو بھی دے دیتا ہے۔ مانو میرے روزے کے میرے کو 100 نیکیاں مل گئے اور اس کے روزے کے اس کے نام پہ 100 نیکیاں تھے، تو میرے 100 تو ہے، لیکن میں اس کو روزہ کھلوایا اس لیے میرے 100 تو میرے پاس ہے، اس کے 100 اس کے پاس ہے، اور اس کے 100 کی طرح اور ایک 100 اللہ تعالیٰ میرے کو دے دے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ میں ایک روزہ رکھ کے 2 روزوں کا ثواب کما لیا، میں 10 آدمی کو روزہ کھلوایا تو میں 10 روزے رکھنے کے مطابق ثواب حاصل کر چکا، اس طرح سے جی وَكَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ۔ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے تو اس وقت صحابہ کرام سوال کیے، صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ قالوا ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم، ہم میں سے ہر آدمی روزہ کھلوانے کی سکت نہیں رکھتا۔ کتنی غربت تھی ہوں گی نہیں، آج کے زمانے میں جو ہے غریب وہ ہے جس کی دستر پہ صرف 4-5 ڈش ہو۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، آپ دیکھو، آپ غور کرو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر آدمی اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کا روزہ بھی کھلوائے، نہیں ہوتا اتنا، کوئی دسترخوان بچھائے، ارینجمنٹ کرے، اچھا کھانا پکائے، نہیں ہوتا انتظام۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے فقال يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة او شربة ماء او مدقة لبن۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اتنا ثواب، یہ جو ثواب ہے نا کہ وہ سامنے والا جتنا روزہ رکھا، جس کا تم روزہ کھلائیں گے اتنا تم کو بھی جو ہے ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزاد کرے گا۔ یہ جو ثواب ہے، یہ ثواب کسی کو روزہ کھلانا کیسا، پورا دسترخوان بچھا کے پیٹ بھر کھانا کھلانے پر نہیں، ایک کھجور کھلا دو یا ایک گھونٹ دودھ کا پلا کر روزہ کھلا دو، ایک کھجور سے روزہ کھلائے، ایک گھونٹ دودھ سے مدقۃ لبن، دودھ کا ایک گھونٹ سے روزہ کھلا دیے، یا پھر شربۃ من ماء، پانی سے ایک پانی کے گھونٹ سے اگر کسی کو آپ روزہ کھلا دیے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب دیتا ہے۔ اچھا، کیسی عجیب بات ہے یہ، ایک آدھا گلاس پانی پیش کر دیے اگر کسی روزدار کو تو اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کیوں اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے اتنے؟ پھر میں آپ کو بتاؤں، رمضان اپورچنٹی ہے، رمضان موقع ہے، یہ عام دنوں میں ایسا نہیں ہونے والا ہے، عام دنوں میں ایسا نہیں ہونے والا، یہ رمضان کے روزوں کے ساتھ، بعد کے روزوں میں آپ کریں گے اتنا ثواب نہیں ہے اس کا، یہ رمضان کے روزوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ایک انسان کے اندر کی ہیومینٹی کو اجاگر کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ مواسات، خود صبر کرو فرمایا، جی شہر الصبر فرمایا، صبر کرنے کا مہینہ، پھر فرمایا شہر المواسات، دوسروں کے خیال کرنے کا مہینہ، یعنی خود صبر کرو اور دوسروں کا خیال کرو، خود روزہ رکھو اور دوسرے کا روزہ کھولو، یعنی انسان بنو کہہ رہا ہے۔ جانور وہ ہوتا ہے جو خود کے لیے کھینچ لیتا ہے، اور انسان وہ ہوتا ہے جو اطراف کے لوگوں کا خیال کرتا ہے۔ یہ انسان اور حیوان کے درمیان کا فرق ہے۔ رمضان آپ کو ہمارے اندر جو حیوانیت آ جاتی ہے، اس حیوانیت کو کنٹرول کر کے ہم کو دوبارہ انسان بنانے کا کام کرتا ہے، انسان بنانے کا۔ آپ دیکھیں، ایک گلاس پانی پیش کرنا کوئی بڑا کام تو نہیں ہے، فقیر سے فقیر آدمی بھی پانی پلا دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس یہاں پر یعنی آپ کو مال خرچ کروانے کی بات نہیں کر رہا ہے، بس آپ کی انٹینشن یہ ہو کہ آپ کو جب بہت بھوک لگے اور آپ پچھلے 16 گھنٹوں سے آپ بھوکے ہیں اور 16 گھنٹوں سے پیاسے ہیں، اور مہینہ بھی جو ہے اپریل شروع ہو گیا ہے، اور اپریل کی گرمی بھی اب ایسی لگ رہی ہے جیسا مئی کی گرمی ہے، جی ہو رہا نا، بہت سارے لوگ بول رہے ہیں یہ مئی کی گرمی آ گئی مارچ کے مہینے میں، اب تو اپریل شروع ہو گیا اور مئی کے مہینے کی ٹاپ کی جو گرمی نظر آتی ہے وہ گرمی تقریباً آ گئی ہے۔ اتنے گرم مہینے میں دن بھر بھوکے اور پیاسے رہنے کے بعد اگر آپ کی انٹینشن دوسروں کو روزہ کھلانے کی ہے تو آپ انسان بن گئے ہیں۔ تو میں انسان بن گیا ہوں، اور اگر میں یہ سوچوں کہ بھئی میرے کو بھوک لگ رہی اور میرے کو پیاس لگ رہی، میرے کو چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کا جانور بھی زندہ ہے، آپ کے اندر کا ایک جانور ہے جو زندہ ہے۔ نہیں، اس کو کنٹرول کرو، وہ جانور کو باندھ کے ڈالو، اس کے شہوات کو بندھو، اس کے ہاتھ پیر کو باندھو، اور اپنے اندر کے ایک ہیومن کو، انسان کو زندہ کرو، اس کو زندہ کرو، ٹھیک ہے۔
اور فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس کے ابتدائی 10 دن جو ہے ابتدائی حصہ اس کا رحمت کا حصہ ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور درمیانی حصہ گناہوں کی بخشش کا حصہ ہے۔ پہلا حصہ رحمت کا ہے جس میں جم کے عبادتیں کرتے ہیں، دوسرا حصہ مغفرت کا ہے جس میں آدھی پبلک پھر بکھر جاتی ہے، تراویح میں بکھر گئے، اذکار چھٹ گئے، وہ تلاوت کا جو پروگرام بنائے تھے وہ اوپر نیچے ہو گیا، جی اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ وہ آخرہ عتق من النار، اور آخری حصہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی رکھا ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو دوزخ سے آزاد کریں، آپ اپنے آپ کو دوزخ سے آزاد کریں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی وہ آخری حصہ رکھا ہے، اور اس حصے میں لوگ سب سے کم عبادت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور زیادہ تر بازاروں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا رہتی ہے؟ اس کی وجہ یہ رہتی ہے کہ جو عبادتیں ہم کر رہے تھے، جو روزے ہم رکھ رہے تھے، جو نماز اور جو تلاوت اور نوافل اور قرآن کی تلاوت جو ہم کر رہے تھے، وہ اپنے سیٹسفیکشن اور اپنی مرضی کے لیے کر رہے تھے، اللہ کی مرضی کے لیے نہیں کر رہے۔ اگر اللہ کی مرضی کے لیے کرتے ہوتے، اگر اللہ کی مرضی کے لیے کرتے ہوتے تو پھر یہ خاص ٹائم پہ نہیں چھوڑتے۔ آپ دیکھیں درجہ ہے اس کے اندر، سب سے پہلے اولہ رحمت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، پھر اس کے بعد اوسطہ مغفرت، اس کے بعد سارے پچھلے گناہوں کے معاف کرانے کا ٹائم آ رہا ہے، اور آخری ٹائم ٹاپ ٹائم ہے، آخری ٹائم جو ہے وہ ٹاپ ٹائم ہے، آخری 10 دن یہ سب سے ٹاپ ہے۔ وہ آخر وہ عتق من النار، دوزخ سے آزاد ہو جانے کے دن آئیے، اور یہ دنوں میں جو ہے بندہ غافل ہو جاتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں نا، ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں اچھائی عطا فرما، اچھی زندگی عطا فرما، اچھائی عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھی ہم کو اچھائی اور نیکی اور اچھی زندگی عطا فرما۔ اور کیا ہے دعا کا ختام؟ وقنا عذاب النار، یہ ایک بنیادی ضرورت ہے، یہ سب سے اہم ضرورت ہے، وقنا عذاب النار، دوزخ کی عذاب سے ہم کو بچا لے، جی عذاب النار، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو دنیا آخرت میں اچھی زندگی ضرور ملے گی، جنت میں بہت اچھی زندگی ملے گی، لیکن جہنم میں جانے کے بعد پہلے جہنم میں جلایا جائے گا، اس کے بعد جنت میں بھیجا جائے گا۔ مولا نہیں، وقنا عذاب النار، مولا دوزخ کی آگ سے بچا۔ دوزخ کی آگ سے بچنا ہر نبی یہ دعا سکھائے ہیں، سارے کیا کہتے ہیں انبیاء یہ دعا سکھائے، سرکار یہ دعا سکھائے، سارے اولیاء یہ دعا کرتے ہیں قنا عذاب النار، جہنم کی آگ سے بچا لے مولا، جہنم کی آگ سے بچا لے مولا، یہ دعا کرنا ہے، یہ عمل کرنا ہے۔ اور جب جہنم سے بچنے کا ایک موقع دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس میں مجھے راضی کرو، اس میں بندوں کا زیادہ خیال کرو، اس میں زیادہ عبادت کرو، اس میں زیادہ اچھائی کرو، وہ ٹائم پہ ہم جو ہے مارکیٹ میں لگ جاتے ہیں اور عید کی تیاری کر دیتے ہیں۔ نہیں، اگر آپ رمضان کے 30 دن اور خاص طور پر آخری 10 دن میں بہت اچھے ڈھنگ سے اگر آپ عبادت کر لیے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی عید بہت اچھی عید ہوگی۔ اگر آپ رمضان میں عید کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کی عید عید نہیں ہے، ٹریڈیشن ہے، وہ خوشی نہیں ہے، وہ جشن نہیں ہے، وہ کیفیت اور سرور نہیں ہے، وہ ٹریڈیشن ہے، وہ ایک کلچر ہے بس، اور کچھ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اگر رمضان صحیح ڈھنگ سے اگر منا لیا جائے، رمضان میں صحیح ڈھنگ سے عبادتیں ہو، اور اس کے ٹاپ ٹائم پر کلائمیکس کا جو ٹائم ہوتا ہے، جو ٹاپ ٹائم ہوتا ہے اس کا، جس میں طاق راتیں آتی ہے، جس میں شب قدر آتی ہے، 1000 راتوں سے 1000 مہینوں سے بہتر رات آتی ہے، اگر ان دنوں پہ بہترین عبادت کر کے خوب اللہ کو اگر منا لیے، اس کے بعد اگر نئے کپڑے نہیں خریدے اور نیا فیشن نہیں کرے، تب بھی آپ کی عید عید ہوگی۔ عید اچھے لباس سے اور عید جو ہے سجاوٹ سے نہیں ہوتی ہے۔ عید کس بات کی خوشی؟ عید خوشی کا موقع ہے نا، کس بات کی خوشی؟ اس بات کی خوشی کہ ہم نے رمضان کو اچھے سے منایا۔ اگر رمضان کو اچھے سے منائے تو جشن ہے۔ آپ تصور کریں نا، گریجویشن کے فنکشن ہوتے ہیں کالجز کے اندر، جی فنکشن کرتے ہیں کہ اور کیا کہتے ہیں سیلیبریٹ کرتے ہیں، پاس ہو گئے سب لوگ اور جو ہے رینکس لائے اور اتنے نمبرات آئے۔ آپ تصور کریں بچے پاس نہ ہو اور جشن کا پورا انتظام اگر ہو تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ یہ پڑھائی اچھی نہیں ہوئی، ایگزام اچھا نہیں گیا، پاس نہیں ہوئے ہیں، لیکن اسٹیج جاندار لگایا گیا، اینول فنکشن زبردست کیا گیا، سیلیبریٹ کیا گیا، وہ کیا گیا۔ بولے پاس ہوئے تو پاس ہونے پر آپ محنت کرو، سیلیبریٹ پر محنت مت کرو۔ سیلیبریشن ایکسٹرا چیز ہے، پاس ہونا سب سے اہم ہے، اور اچھے نمبرات لانا اور قابل بننا مقصد ہے۔ عبادت کرنا مقصد ہے۔ اگر عبادت میں کامیابی مل گئی تو آپ پرانے کپڑوں کے ساتھ، آپ کے لیے وہ خوشی کا دن ہے، عید کا دن خوشی کا دن ہے، اور پرانے کپڑوں کے ساتھ اور کم کھانے کے ساتھ اور کمزور کیا کہتے ہیں بغیر چنا پانی کے پرانے گھر کے ساتھ، یہ سارے چیزوں کے ساتھ بھی آپ کی عید ہو جاتی ہے، عید ہوتی ہے حقیقی وہ،
اچھا ہو جائے تو بھی اچھا ہے، اچھا نہ ہو تب بھی وہ عید رہتی ہے۔ اور اگر رمضان اچھے سے نہیں منائے اور رمضان کی شب قدر میں اگر بازار میں گھوم رہے ہیں اور رمضان کی راتوں مارکیٹ میں گزر رہی ہے، رمضان کے دن بستر پر اگر گزر رہے ہیں، تو پھر وہ عید اور خوشی کا موقع نہیں ہے، خوشی کا موقع نہیں۔ پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے من خفف عن مملوکہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار۔ رمضان کے مہینے میں جو اپنے ہاتھ میں جو لوگ ہوتے ہیں، مملوک کہتے ہیں نا، غلام، پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے، آج کے زمانے میں خادم کہیں آپ جی، نوکر چاکر ہوتے ہیں، سٹاف ہوتا ہے، فیکٹری کا سٹاف، دکان کا سٹاف ہوتا ہے، گھر میں جی برتن دھونے والے، کام کرنے والے، گاڑی دھونے والے، ڈرائیور، نوکر، کوک وغیرہ، جو آپ کے ہاتھ کے نیچے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ نرمی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ریزن بنائے گا تمہارے گناہوں کے بخشش کے، اور کیا کہتے کان لہ مغفرت عن مملوکی غفر اللہ لہ اعتقہ من النار، دوزخ سے چھٹکارے کا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ذریعہ بنائے گا۔ رمضان میں اپنے نوکر چاکر کے ساتھ نرمی کرو۔ پھر آگے فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واستکثروا فیہ من اربع خصال، جی واستکثروا فیہ من اربع خصال، اور اس کے اندر 4 چیزوں میں اضافہ کرو، 4 چیزیں، 4 کلمات ہیں، 4 باتیں ہیں، اس میں اضافہ کرو۔ کیا ہے؟ خصلتین ترضون بہما ربکم، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے تم اپنے پروردگار کو راضی کرتے ہو، وخصلتین لا غنی بکم عنہما، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو چھوڑ کر تم نہیں رہ سکتے، تمہارے لیے وہ کمپلسری ہے۔ فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرون، اب وہ 2 چیزیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کرتے ہو وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، شہادت اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا، گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا، اللہ تعالیٰ کی مغفرت مانگنا۔ وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا، اور وہ 2 چیزیں جن کو تم چھوڑ نہیں سکتے، فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگو اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو جہنم میں جانے سے، اے اللہ بچا لے، جہنم سے ہم کو بچا لے۔ یہ جنت میں جانا ہے اور دوزخ میں نہیں جانا ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی توحید بیان کرو اور اللہ سے اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگو۔ ٹھیک ہے یہ، اور اس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے بزرگان دین بڑے اچھے ڈھنگ سے اس کو پڑھتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنت واعوذ بک من النار، یہ 4 پوائنٹ آ گئے اس کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ سے یہ پڑھتے رہنا۔ یہ ہم اپنے والدین کو، اپنے بزرگوں کو اور بہت سارے لوگ کو اس طرح سے پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ اس کا کلپ بھی ہے غالباً میرا کہیں پر، اس کو بھی آپ لوگ جو ہے سن لے سکتے ہیں، یاد کر لے سکتے ہیں، لکھ لینا، یاد کر لینا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے یہ زبان پہ جاری رہنا۔ یہ رمضان کے مہینے میں جس وقت قرآن پڑھ رہے ہیں اس وقت تو قرآن پڑھ رہے ہیں، جو اذکار پڑھ رہے ہیں تو اذکار پڑھ رہے ہیں، عام اوقات میں چلتے پھرتے کچھ اور کام میں ہیں، بیٹھے آرام کر رہے ہیں، یہ آپ کی زبان پر یہ چلنا چاہیے۔ کیا چلنا چاہیے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیسا پڑھتے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنت واعوذ بک من النار، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنت وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اس طرح سے جی، اس طرح سے آپ چاہے تو سادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر لحن میں پڑھو، آواز سے پڑھو، گھر کے اندر برکت رہتی ہے، گھر کے اندر ایک ماحول ہوتا ہے۔ اب میں بتا رہا ہوں نا، جب میں بھی پڑھ رہا تھا ابھی آنکھ بند کر کے، حقیقت میں بتا رہا ہوں، مجھے یاد آ رہے تھے وہ ٹائم جب میرے والد صاحب یہ پڑھتے تھے، اور گھر میں ایک ماحول ایسا رمضان کا احساس ہوتا، رمضان کا ایک احساس، ایک فیلنگ رہتی ہے رمضان کی، تو اس کو کثرت سے پڑھنا۔ پھر اس کے آگے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے وَمَنْ أَشْبَعَ فِيهِ صَائِمًا، اور جو کوئی اس میں کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے گا، اوپر ہم ثواب کیا بتائے تھے؟ اس کا ثواب بتائے تھے جو روزہ کھلائے، افطار کرا دینے کا ثواب۔
اب یہاں فرما رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ومن اشبع فیہ صائما، اور اس میں جو کوئی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلا دے گا سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی يدخل الجنہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی کسی روزدار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو میرے حوض سے، یعنی حوض کوثر سے، میرے حوض سے ایک ایسا گھونٹ پلائے گا، کوثر پانی کا ایک ایسا گھونٹ پلائے گا کہ وہ پھر جنت میں داخل ہونے تک اس کو کبھی پیاس نہیں لگے، جنت کی ضمانت ہو جاتی ہے جی۔ اگر میدان محشر میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر کا پانی مل جائے تو پھر خوش ہو جاؤ وہاں سے کہ تمہاری جنت پکی ہے۔ تو جو آدمی پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، بہرحال یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ یہاں پر مکمل۔ رمضان کو پلان کریے، رمضان اپورچنٹی ہے، ایسا بالکل ایسا چیل کی نگاہ جیسا ہوتی ہے نا ویسے نگاہ رکھ کر اس کے اوپر اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے، ضائع مت کریے یہ ٹائم کو، یہ ٹائم آپ کو پھر سال بھر نہیں ملے گا اور شاید زندگی میں کبھی نہ ملے۔ اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرمائے، پتہ نہیں کہ پھر دوبارہ یہ موقع ملتا یا نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب کریم ہم کو رمضان جیسی عظیم نعمت عطا فرمایا تو اس سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔